صلوات ارشاد فرمائے پر محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النبيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الهدى وأماني لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فرائضهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات اور نہ میرے باپ دادا کا یہ میرے گھر والوں کا ذکر تھوڑی ہے آسان خدا کا ذکر ہے محمد کا ذکر ہے اب محبان اہل بیت سن رہے ہیں رات بھر سن رہے ہیں اگر گنجائش ہے اور زیادہ سننے کی میں بتا دوں سحر وحر کھا کے نماز فجر پڑھی جائے گی انشاءاللہ تو کم سے کم بھی پڑھ سکتا ہوں 10:45 ہو گیا ہے اور بہت جلدی رہے بجھنے نہ پائے بجھنے لگے تو اگلی لگا دی جائے وہی ہو رہا ہے یہاں دیکھیے 7 بجے سے لوگ ہیں کچھ لوگ آئے کچھ لوگ چلے گئے کچھ پہلے سے بیٹھے ہیں کچھ بیچ میں آئے کچھ نماز سے پہلے آئے کچھ نماز کے بعد آئے اور کچھ ابھی مجلس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے تو اپنا اپنا شوق ہے اپنا اپنا عشق ہے اپنی اپنی بلا ہے کون کس کا حساب دے گا بھائی نہ ہم آپ کا حساب دے سکتے ہیں نہ آپ ہمارا حساب دے سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کی قوت برداشت کا زیادہ امتحان نہیں لیں گے چنانچہ ضائع نہ کریے گا اور بیدار رہیے گا میں نے یہ موضوع جو تیار کیا یہ آیت میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے اور اس پہ تو حمزہ و اشرا پڑھا جا سکتا ہے میں کمپریسڈ کر کے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں ممکن ہے کبھی کبھی آپ نے اس آیت پر مجھ سے بیان سنا بھی ہو بہرحال ذکر اہل بیت ہے قرآن پڑھو 1000 بار پڑھو وہی مزہ آتا ہے نئے نئے معنی ذہن میں آتے ہیں چنانچہ ارشاد حضرت ہادیہ کے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کو میں نے عنوان سخن قرار دیا اور ماشاءاللہ ایک بہترین خطیب شعلہ بیان استفسار کے بعد مستفسر ہو کر وہ ماشاءاللہ حضرت ہوتے غلاموں میں صافی صاحب تشریف فرمائے ہماری 30 سال کی ملاقات ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ مولوی کو ذاکر کو سنتا ان کا کہنا ہے یہ آپ کے بیٹھے ہیں کیونکہ ہماری حضرت بھی ایک صلوات پڑھیں گے محمد ارشاد
حضرت عاویت ہے، اللہ دو قسموں کے اعتبار کے بعد اپنے حبیب محترم سے تسلی، تشفی، رضا جوئی اور دلبری کے لہجے میں مخاطب ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی خوانیوں کو پہنچا، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو، خلائق کو ڈھانپ لے، چھپا لے، یعنی چمکتے ہوئے دن کی قسم اور رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی قسم۔ یہ اللہ قسم کھا رہا ہے، ہم اور آپ نہیں، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور اب ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اپنے حبیب سے رضا جوئی، تسلی، تشفی، دلداری، دلبری کے لہجے کہ ما ودعک ربک وما قلی، ہے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، ذرا انتظار کریں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بچوں فرما رہے ہیں، یعنی دلبری کے لہجے میں آخری نبی بھی پیغمبر ہے، 1,24,000 انبیاء پیغمبر ہیں، مگر ان نبیوں میں اور سردار انبیاء میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ بس منصب پیغمبری پر فائز ہیں، مگر محمد و آل محمد منصب دلبری پر فائز ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ یہ دلبری کا منصب ہے، ورنہ وہ اللہ کسی کو کیوں راضی کرنے لگا؟ ساری کائنات تو اس کو راضی کرے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم آپ کو عطا کریں گے فترضیٰ، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ابھی تک تو 1400 سال سے ہم ننھے چھوٹے چھوٹے مسلمان صدر اسلام 1400 سال پہلے کی بڑی بڑی قد آور معتبر شخصیتوں کے لیے ہم گناہگار آج تک یہ دعا کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بیداری کے ساتھ سنیں، اللہ ان سے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ، اللہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہی سب تو ہے دعائے رضا، ابھی تک ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بہت فرق ہے۔ اور یہ رضی اللہ جو ماضی کا صیغہ جس کا نام و مصدر ہے روایت اور رضا، جس سے رضیہ پاس ٹینس بنا ہے ماضی کا صیغہ، تو یہ کوئی انفارمیشن، یہ ماضی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مطلب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم کیا جانے کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ ہم محرم مشیت ہیں، ہم رازدار مشیت ہیں۔ اللہ نے کیا ہم کو کوئی فہرست بنا کے دی ہے کہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا، فلاں فلاں سے نہیں راضی ہوا؟ ہم کو اپنے باپ کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب یہ جو ہم یہ ترجمہ یہ نہیں، یہ جو ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، انشائیہ ہے، یا یوں کہوں گے دعائیہ جملہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں مرحوم رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رحم کر دیا، ہمیں کیا معلوم کر دیا؟ یہ بالکل ماشاء اللہ آپ کی سماعتیں بیدار کام سے لے کر کام اپنا آپ کا ٹائم بچے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں غفر لہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ ہم کوئی نبی و امام ہے کہ ہم پہ آ جائے وہی و الہام ہو جائے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ ہم کو کوئی فہرست دی ہے اللہ نے؟ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے بڑے بڑے لوگ، وہ صدر اسلام کے اونچے اونچے لوگ جو بڑے معتبر ہیں آج تک، مگر ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم گناہگار یہ دعا کریں کہ اللہ میاں راضی ہو جا ان سے۔ اور یہ دعا کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا راضی ہونا ابھی کنفرم نہیں ہے، ورنہ دعا نہ کرائی جاتی۔ محمد
اشرف محمد کا اللہ کی نظر میں محمد کی اہمیت کیا ہے, مقام و منزلت اور رتبہ اور احترام اور تعظیم ان کی کیا ہے کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں. وہ بے نیاز کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو راضی نہیں کرتا. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے؟ کیا کسی نے اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ اس سے کہے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ کائنات کا ہر ہر ذرہ تلاش رضائے خدا میں ہے. ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضائے خدا, آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا, قندیل شمس و قمر ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش, ستاروں کی راہگزر ہو تو تلاش رضائے خدا, وہ امواج دریا دریا کی روانی موجوں کی سجانی ہو تو اللہ کو راضی کر رہی ہے. یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہے بلکہ پسے پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق و معبود و معلوم و محبوب کائنات کو راضی کرنا چاہ رہی ہیں. یہ سنگلاخ مادر گیجی کے سینے کو شگافتہ کر کے جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے, یہ کسی صاحب علو درجات کی تلاش رضا میں ہے. یہ مانند جامع مکدہ سیارگان فلک جو طواف کوئے محبت کر رہے ہیں, یہ حقیقت میں اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. یہ جو پانی گول گول گھوم کے یہ جو بھنور بن رہا ہے, یہ اللہ کے عشق کے پھیر سے پڑ گیا. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. ہو تو اللہ کی رضا کی طرح, زمین عقول و انٹلیکچوئل ہو تو تلاش رضا ہے خدا, غیر زمین عقول و نان انٹلیکچوئل ہو تلاش رضا ہے خدا. یعنی ارض سفلا سے عرش اولا تک جو بھی ہے, یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تمہارے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے, یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے, اس کی محبت کے ترانے پڑ رہی ہے. یہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں, یہ اسی کے ترانے, اسی کی محبت اور ہم کی تسبیح. من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جو بزبان بے زبانی اللہ کی حمد کی تسبیح میں رب اللسان نہ ہو. یہ بات اور ہے کہ تم کو میرے غیر ذوی العقول اور ذروں کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے, تمہارے پلے نہیں پڑتی ہے. وہ زبان اپنی رکھتے ہیں, وہ تسبیح کرتے ہیں, میرے ذرے گونگے نہیں ہیں, تم بہرے ہو, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ساری کائنات, توجہ کا طالب ہوں, یعنی ساری کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. انبیاء و مرسلین ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش, اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش, اور وہ آدم ہو تو تلاش رضا خدا, وہ ابراہیم و نوح ہو تو تلاش رضا خدا, موسیٰ ابراہیم ہو وہ تلاش رضا خدا, عیسیٰ و داؤد و سلیمان ہو تلاش رضا خدا. یعنی ہر کائنات کا ہر ذرہ ذرہ, انبیاء مرسلین اولیاء صدیقین شہداء, یہ ساری کائنات مل کے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے, اور اللہ محمد کی رضا کی تلاش میں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن مجید میں اگر محمد کی شان میں اس آیت چھوٹے سورہ زحا کی چھوٹی سی آیت کو رسول یوتی کا ربوں کا مدرسہ روانی سے پڑھ رہا ہوں, ضائع نہ کیجیے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی آیت نہ ہوتی محمد کی شان میں, کوئی ایک آیت نہ ہوتی, یہی آیت بہت کافی تھی بتانے کے لیے. اللہ اکبر, کیا مرتبہ ہے محمد کا اللہ کی نظر میں. سب کہیں اللہ راضی ہو جا تو, محمد سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے. یہ دلبری, یہ ناز برداریاں یوں ہی نہیں ہیں. توجہ, یہ اندھوں میں ریوڑی نہیں بانٹی جا رہی ہے, بلکہ محمد کا کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کیا ہے, اللہ کیوں راضی کرنا چاہ رہا ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی عقلوں سے پردہ کرنے والے, عقلوں سے پردہ, عقلوں سے حجاب, عقلوں سے محجوب ہے جو محبوب, عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو اللہ اکبر محمد نے اپنے سہارے منوا لیا. اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو مانو, اللہ چاہتا ہے ہمیں پہچانو, ہمیں مانو, ہم کا ایمان لاؤ, ہم سے عشق کرو, ہم سے محبت کرو, ہماری زمین میں گلے کٹا کے مر جاؤ. سب مطالبات ہیں ہم سے. کیسے نثار ہو جاؤں جب تصویر محبوبی سامنے نہیں آئی. ارے آنکھوں تو آنکھیں ہیں, عقلوں سے پردہ کرتا ہے. نہ کبھی اپنی تنہائیوں میں ہمیں بلایا, نہ اپنی خلوتوں سے نکل کے ہماری بزم بشری میں آیا, نہ اپنے چراغ روح زیبا کا ہمیں دیدار کرایا, نہ اپنے روح روشن کے خداوند عالم نے ہمیں زیارت کرائی. ہم کیسے مر مٹے جس کو دیکھا ہی نہیں ہم نے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. عقلوں تک سے پردہ کر رہا ہے.
پھر بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو. کیسے پہچانے تو ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے، کیا ہے؟ ہم کیسے تجھے پہچانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے، مانیں گے نہیں تو محبت کیسے، محبت نہیں ہوگی تو کیسے مر مٹیں گے تیرے اوپر، کیسے بندگی کریں گے؟ اور یہ بھی کہہ رہا ہے لا کلاس فیلنگ کوئی جبر نہیں ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پرکھے میری اہلیت کو پرکھے وہ میرے قریب نہ آنا. مجھے بے معرفت کے ہلکا بگوشوں سے میری مشیت کو وحشت ہے. بغیر پرکھے میرے قریب نہ آنا. سجدے اور بندگی بغیر عرفان اور پہچانے ہوئے قبول بھی نہیں کر رہا ہے. توجہ ہے، یہی تو کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے قریب نہ آ، ابھی مجھ سے دور رہے، مجھے پہچان لے. مجھے تیرے کھوپڑے سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے، مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے. کائنات کا ہر ذرہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، مگر میں نے تجھے عقل دی ہے، اختیار دیا، فانوس سے ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے، تجھے اختیار دیا، خواہشات بھی دی ہے، قوت گناہ بھی دی ہے، اور بندگی کی راہ بھی بتائی ہے. یہ کائنات مجھے جبرن سجدہ کر رہی ہے، اس لیے مجھے کائنات کے سجدے میں وہ مزہ نہیں آتا جتنا تیرے سجدے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ تو میری اہلیت کو پرکھ کے میرا سجدہ کرتا ہے، تو میرا سجدہ شکرانہ کرتا ہے، تو میری قدردانی کا سجدہ کرتا ہے. مجھے لاکھوں کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، مجھے ایک تیرا ایسا سجدہ عرفان اور سجدہ اختیاری چاہیے کہ جو میری قدر و منزلت کو پہچان کے میرا شکرانہ بندگی ادا کرنے کے لیے ایک ایسا طویل سجدہ کر کے دکھا دے میرا کہ سر تو اختیار سے مگر اٹھانا اختیار سے کاٹ کے اٹھایا جائے. صلوات محمد و آل محمد. کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ آ جائیں اور بہت آگے نہ جاؤں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر پھر اسی طرح سے اس کو سمارت کیجیے. عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ وہ خود کہہ رہا ہے اس گنبد بے در میں صدائے بے نیاز پروردگار گونج رہی ہے. اے انسان، انسان کے رگے آزادی و حریت سے نبض مشیت کی انگلیاں نبض آزادی پہ رکھی ہوئی. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. سوچ لو، سمجھ لو، حل سے اترے تو مان لو. میں اپنے کو منوانے میں جبر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تجھے اختیار نہ دیتا. اور اگر تجھے جبر کے ذریعے زبردستی میں منواؤں تو یہ میری بھی توہین ہے، تیری بھی توہین ہے. بھائی ویسے سنے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا میں جبر نہیں کرنا چاہتا. اس گنبد بے در کائنات میں اس بے نیاز پروردگار کی صدائے باز گشتی کو گونج رہی ہے آج بھی لا اکراہ فی الدین، نو کمپرومائز. مجھے منافقت کے سجدے نہیں چاہیے، مجھے زبردستی کی زندگی نہیں چاہیے. میں ڈکٹیٹر تو ہوں مگر عادل ہوں. میں جبر نہیں کرتا. کائنات جبرن سجدے کر رہی ہے، انہیں ملائکہ جبر کے سجدے کر رہے ہیں، انہیں کیا معلوم؟ انہیں اختیار ہی نہیں دیا میں نے. سجدہ تو تیرا سجدہ ہے. جس میں صلاحیت گناہ ہی نہ ہو وہ گناہ نہ کرے تو کون سا بڑا کمال ہے؟ کمال تو تیرا ہے کہ خواہشات نفسانی کے ہوائے نفس کے چھکر و جھوکے چراغ عقل کی لو کو بجھانے کے دربے ہیں. مگر تیرا کمال ہے کہ گناہوں سے بچا کے تو ایک سجدہ میرا کرتا ہے تو میں ملائکہ پہ ناز کرتا ہوں کہ یہ ہے میرا بندہ. مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، میری مشیت کا دل بھرا ہے، مگر تیرا سجدہ وہ قدردانی والا سجدہ چاہیے کہ ملائکہ، ارے کوئی تو تم میں انسانوں میں ایسا ہو کہ میں ملائکہ پہ فخر کروں. اور یہی سے تو وہ بات ملتی ہے کہ انسانی، آپ یہ جملے سنے بڑے میں ابھی ریویل ہو رہے ہیں کہ بنی نوع بشر کاروان بشریت کاروان انسانی سے اللہ کو بڑے بڑے ایکسپیکٹیشن اور توقعات ہیں. تو کیا ہمارے اور آپ کے جیسے بندوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنی بڑی بڑی توقعات ہیں؟ اللہ کی قسم مشیت کی حسرتیں اگر نکالی ہیں تو محمد و آل محمد نے نکالی ہیں. جتنے بڑے بڑے مطالبات اور توقعات مشیت کو انسان سے ہیں، کاروان انسانیت کے رہبر بن کے آگے آگے ساری حسرتیں نکالی ہیں محمد و علی نے، ان کے بچوں نے نکالی ہیں. یہی جملہ کہ اللہ کہہ رہا مجھے پڑھ کے بغیر نہ مان، میری اہلیت کے پڑھ کے بغیر نہ مان، تیری عقل میں جتنا میں آ رہا ہوں اس کا ایمان. میں اپنے عدل کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ میں محشر میں تیرا بس اتنا حساب لوں گا جتنا تیری عقل نے کام کیا. مکاری کی ہوگی تو پکڑ لوں گا، پہچان کے نہ مان رہا ہو تو پکڑ لوں گا، مگر عقل میں جتنا آیا.
اگر تیرے پاس یہ ایکسکیوز ہے تو میں حساب نہ لوں گا، مگر مجھے یوں ہی نہ مان، کسی کے کہنے سے نہ مان، کسی کے فیڈ بیک سے نہ مان، کسی کے کنونس کرنے سے نہ مان۔ تقلید آبا و اجداد باپ دادا کے ایک دھرم پہ تھے، ایک دین پہ تھے، لہٰذا مان رہا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ والا سلسلہ، مجھے تقلیدی بندگی نہیں چاہیے۔ استاد مولوی صاحب ملا نے بتا دیا میں ہوں اور میری بندگی مجھے نہیں چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی باپ دادا اور اماں ابا کہنے سے مجھے مانا تو مجھے کہاں مانا؟ اماں ابا کا کہنا نہ مانتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ میں چھکے سے بول رہا ہوں، مولانا صاحب کے کہنے، مولانا ملا دھرم کے ٹھیکیدار کے کہنے سے مجھے مان رہا ہے تو مجھے کہاں مان رہا ہے؟ بھائی اس کو مانتا تھا تو اس کے کہنے سے مجھے مان لیا، اگر اس کی اطاعت نہ کرتا تو مجھے بھی نہ مانتا۔ یہ کیا یہی میرا اسٹیٹس ہے کہ وہ کہے تو مانے؟ اچھا جنت جانے کے لیے مان رہا ہے تو مجھے کہاں مان رہا ہے؟ جنت جانے کے لیے مجھے یوز کر رہا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے میرے سجدے کر رہا ہے کہ وہ نہ جلائے جائیں گے تو مجھے کہاں مان رہا ہے؟ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، یہ ذوق بندگی ہے؟ یہی کا میرا معیار ہے کہ جنت میں جلا دیے جائیں گے لہٰذا ماننے؟ اچھا تو جنت کا خوف نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ نہ جنت ہو نہ جہنم ہو، مجھے پہچان، میرے معیار کو، میری نعمتوں کو، میری قدر کر، میری منزلت کو پہچان، میرے احسان کو پہچان، میں کتنا رحیم ہوں، کتنا کریم ہوں۔ اور اب میرے اسٹیٹس، میرے معیار، میری معرفت کے سہارے جب مجھے محبت آئے تو کچھ انوالو نہ ہو، میرا سجدہ میرے لیے کر، میرا سجدہ تو کرنے والے، جملہ سنبھالے، میرا سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کریں، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے نہیں۔ جملہ سنبھالا، سب میرا سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو میرا سجدہ نہ کرے۔ وَيَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر رب العقول، ہر غیر رب العقول میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدے کا گلا کہاں ہے؟ سجدے کی کمی کہاں ہے؟ سب میرا سجدہ کر رہے ہیں مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کریں۔ جو میرا سجدہ کر رہے ہیں دھوکہ نہ کھانا، ابلیس بھی میرا ہی سجدہ کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ جو سجدے کر رہا ہے یہ میرا سجدہ میرے لیے نہیں کر رہا ہے، تبھی تو آخری سجدے میں سارے کھوکھلے سجدوں کا پول کھول دیا۔ اگر میرا سجدہ میرے لیے کر رہا ہوتا تو جہاں جھکایا تھا وہاں بھی جھک جاتا۔ مزیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ یہ جو دیکھ رہے ہو کس نے آگے جھکایا، یہ جو نہیں دیکھ رہے ہو کس معتبر نے جھکایا، اور نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کس کے آگے جھکا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کس کے آگے جھکا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون معتبر کہہ رہا ہے۔ اگر میں معتبر ہوں تو میرا سجدہ معتبر، یہی تو گلا تھا بھائی، سنیں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو سجدہ، یہی تو آدم کا سجدہ، یہ آخری اللہ کو کیا پڑی تھی سجدہ کرواتا، یہی تو آخری سجدے سے دھکا دیا تھا کہ کون میرا سجدہ میرے لیے کر رہا ہے۔ انکار کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ماں مانا کہ انتر شدہ ازمر کو او سر پھرے، او پیرے نابالغ، او نابالغ ہوئے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جبکہ میرا عمل تھا۔ انکار سجدہ کا شکوہ نہیں ہے، شکوہ یہاں پر ہے جبکہ میں نے کہا تھا۔ ارے یہ تو دیکھتا کہ کس نے کہا ہے، اور فرما رہے ہیں، اور اس نے جو جواب دینا تھا دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں نے اس کو اپنے کو اس سے خیر اور اچھا اور افضل اور اونچا اور سپر اور بیٹر مان کر میں اس کے آگے نہیں جھکا، ہو گئی بات، معلوم بنا کے نکال دیا گیا۔ مگر یہیں پر چھپی ہے بندگی، یہیں پر ہے، یعنی کون میرا سجدہ میرے لیے کر رہا ہے اور کون سجدہ میرا تو کر رہا ہے مگر سیاسی سجدے کر رہا ہے، مستقبل سازی میں سجدے کر رہا ہے، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے سجدے کر رہا ہے، تمنائے خلافت میں ابلیسی سجدے کر رہا ہے۔ میں وہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں جو آپ سمجھ کے خوش ہو گئے، وہ اعلان خلافت عالم، انی جاعل الفرد خلیفہ میں
खलीफा बनाने वाला हूँ। मलाइका में कसरत सजदा और इबादत से इब्लीस भी सुकूफ मलाइका में घुस गया था, घुस बैठिया नामहरम जिन्नातों में से था। इतनी कसरत इबादत करके अल्लाह के करीब बज़ाहिर लगा के फरिश्तों को लगा कि ये कोई हमसे भी ऊंचा मलक मुकर्रम है, ये मुअल्लिमुल मलकूत है, मलकूत का उस्ताद। उसको समझने आया था नहीं, लेकिन वो समझने लगे। वो सियासी सज्जे कर रहा था, मुस्तकबिल साजी में सज्जे कर रहा था, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सज्जे कर रहा था, तमन्नाए खिलाफत पे सज्जा कर रहा था। अल्लाह कह चुका था ना कि जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। और अब ये है फजा में फजाए मलकूत में ये सदाए परवरदिगार गूंजी कि वो इसका रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह ने मलाइका में ऐलान किया कि हम जो है वो जमीन पर खलीफा बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर एक सुकूत है, सन्नाटा है, मलकूत के सजदे हैं, कोई फरिश्ता रुकू है, कोई सुजूद में है, कोई कुछ है, कोई इबादत कर रहे हैं। और इब्लीस साहब भी ले सकता दे सकता। इतना बड़ा इबादत गुजार इब्लीस था, इतना बड़ा सजदा गुजार था कि आसमान के चप्पे चप्पे, अर्श के चप्पे चप्पे, अफलाक के चप्पे चप्पे पर उसने अपनी जदीद नियाज में तड़पते हुए सजदों को बो दिया था, खेती कर दी थी, किश्तदार बना दिया था। कोई जगह नहीं अर्श की ऐसी बची थी अफलाक की जहां इब्लीस के सजदे न नजर आए। मगर मशीयत है, उसको तमन्ना खिलाफत थी और ये अल्लाह समझ रहा था। और ये राज सुन लीजिए, मैं कहीं से कहीं बहक चुका हूँ बहरहाल, तो किसी और तरफ जाना था, लेकिन ये बहुत अहम गुत्थी है यहाँ पर एकदम से जहन में मैंने कहा ना कि रिवील हुई कुछ बातें। तो अब उसको जो ये थी, ये क्यों था होता है क्या है कि इसलिए कि आदम और औलाद आदम को जमीन पे बसे, इससे पहले अल्लाह ने जमीन पे एक और कौम को आवाज किया था जो अच्छा खासा इंसानों से मुशाबे थे। उनका नाम था नसनास। हम लोग हैं अन्नास, वो थे नसनास। उनको भी अपना होश शऊर अल्लाह ने दिया था और उन्होंने जमीन पर बड़ा गुनाह और बड़ा फिस्क और फजूर और फसाद और खूनरेजी और मार धाड़ खून बहाना। तो अब मशीयत जो है वो गजब में आई और अल्लाह ने मलाइका के लश्कर को तैयार करके इब्लीस को उसका कमांडर बना के जमीन पे भेजा कि जाओ जमीन को पाक करो इन सरकशों से। लश्कर मलाइका ने जंग की और मारा और साफ कर दिया जमीन पे सन्नाटा, और सब फिर चले गए और फिर वही सज्जे और रुकू और इब्लीस साहब भी यही सब करने लगे, है ना। मगर इनको अपना कंट्रीब्यूशन याद था कि हम लश्कर मलाइका के जनरल बन के आए थे। अब जब अल्लाह ने कहा कि मैं ये तो हो गया ना, वो तो कौन सा, फिर एक बार अल्लाह ने कहा जमीन पे मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, नुमाइंदा बनाने वाला हूँ अपना। तो इनको वो चीज याद थी कि हम ही ने तो काम किया था वहां जाके, दिल में तमन्नाएं खिलाफत आ गई, है ना। और सारे मलाइका के भी आ गई। सुने जो मैं कर रहा हूं, कुरान में मौजूद है, सूरह बकरा शुरू की आयतें। जैसे ही अल्लाह ने कहा वो मलाइका बजट जबान बोले, है ना, कि अतजअलु फीहा व युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हे परवरदिगार, क्या ऐसा बनाए जमीन पे खलीफा कि जो फसाद करे, कुरेजी करे, गले काटे, खून बहाए, जबकि हम लोग तो, हम मलाइका तो बड़े सेफ हैं, तेरी हम की तस्बीह करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी पाकी का ऐलान, तेरे सजदे, तेरा रुकू, तेरी इबादत, बहुत सेफ हैं हम लोग। यानी ऐसों को बनाएगा, यानी अपने को मलाइका ने भी, देखिए तमन्ना पैदा होना बुरी बात नहीं है, जब दलील मिल जाए उसके बाद भी अगर कोई अड़ा रहे, अपने को अफजल समझना भी अगर गलतफहमी है तो यहाँ तक भी अभी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हमसे अफजल कोई नजर आ जाए और हम तस्लीम न करें, ये इब्लीसियत है। ऐसे को बनाएगा तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया उस वक्त? अल्लाह ने बड़े बुजुर्गाना लहजे में, हकीमाना लहजे में, बुजुर्गों वाले लहजे में कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे भोले भाले सीधे साधे मासूम फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। तुमको क्या होगा कि मेरा नुमाइंदा कौन होगा, कैसा होगा, तुम जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। जरा सा मशीयत का लहजा रूड था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। जरा से लहजे की
تلخی سے وہ معصوم فرشتے لرز گئے اور احساس خطا اس آبجیکشن کا اتنا ہوا کہ 70,000 سال عرش کے چاروں طرف طواف استغفار ملائکہ نے کیا. یہ نمائندگی پروردگار کی بات ہے. اس کے نمائندے کے بارے میں کوئی غلط سوچ لے تو مشیت بہت برا مانتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا سارا بھرم تو اس کے نمائندے ہی رکھے کہ اللہ تو آنے والا نہیں ہے. جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اگر انہی میں عیب ہو تو یہ اللہ کا عیب کہلائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ محمد و آل محمد میں اگر کوئی بدبخت عیب نکالتا ہے تو ہم اس لیے نہیں برا مانتے کہ خالی ان میں عیب نکالا ہے. نہیں, یہ وجہ اللہ ہے, یہ اللہ کے صفات کا آئینہ ہے, یہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے یہ یہاں ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر پہچان کا آئینہ ہی خراب ہوگا تو اصل بھی خراب ہو جائے گا. چنانچہ آل محمد کی مدح اور ان کے فضائل اللہ کی حمد ہے اور ان میں عیب نکالنے والا اللہ میں کمی نکالنا ہے. وصیت برا مان کے کیا کر رہے ہیں ہم تو جانتے ہیں. بس عزیزو یہی دل میں تھا کہ ہم خلیفہ. جب اللہ نے کہا پھر ایک بار وہ اس خاطر کو پکڑنے ملائکہ, وہ وقت بھی آپ کو جب اللہ نے ملائکہ میں ایک اعلان کیا, اگلا پھر ہوا خلافت کا ہو چکا. یہ نہیں کہا تھا کہ کس کو بناؤں گا, اعتراض کیا ان کا تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں. پھر اعلان ہوا کہ انی خالق البشر من طین, میں مٹی سے ایک فرشتہ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فضا اذا صفیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اسے نصف سے سماوات کے درست کی تصویر حسن مشید کو تیار کر لوں, اس میں اپنی خاص مخلوق ایک روح جو ہے, جیسے ہی میں پھونک دوں گا انتظار نہ کرنا, فوراً سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. مخاطب ابلیس بھی تھا کیونکہ ملائکہ میں گھسا ہوا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یا تو گھسو نہیں, اگر امتحان سے ڈر رہے ہو تو گھسو نہیں, اور گھسے ہو تو امتحان دو. اگر نہیں سمجھ سکتے ہو اسلام کو تو کلمہ پڑھو نہیں. اگر ایمان نہیں سمجھ رہا ہے تو ان مومنوں میں گھسو نہیں, اور اگر مومنوں میں گھسے ہو تو امتحان ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہیں؟ لہذا جیسے ہی کہا کہ بنانے والا ہوں بشر, یہ ہے وہ ہے, اور یہ پیکر آدم تیار روح گھومی گئی تو فرشتے تو سن چکے تھے حکم پروردگار. فسجد الملائکۃ کلھم, سارے ملائکہ سب سجدے میں آدم کے آگے پر اللہ کا امر ہے. توجہ, الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس سجدے میں آدم کے نہیں گرا, اس نے ابا کیا, شدت سے انکار کیا, ضد کی انکار کیا, اور متکبرین میں سے مستکبرین میں سے ہو گیا. بڑپن کا احساس. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہی وہ تمنا خلافت تھی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ نے کہا کہ میرا سجدہ اگر میرے لیے کر رہا ہے تو کیوں نہ کیا جبکہ میرا امر تھا. یعنی کروڑوں سجدوں پہ اللہ خوش نہیں ہوا ابلیس سے, کہا میرا امر تھا, میرا امر ہو تو سجدہ بندگی. جس وقت میرا بھائی توجہ, اختتامی مراحل ہیں تقریر کے, یعنی میرا امر ہو, جو میرا جس وقت امر ہو, میری رضا ہو, وہی جانے بندگی ہے. سجدے اور نمازوں میں میری بندگی نہیں چھپی ہے, جس وقت جو میں کہوں وہی بندگی. اب سنیں جملہ, اگر اللہ کی رضا اور اللہ کا امر ہو تو راتوں کو جاگ کے نمازیں پڑھنا بندگی, اور اللہ کا اگر امر اور اللہ کی رضا ہو تو وہی راتوں کی نمازیں چھوڑ کے بستر پہ سو رہنا بندگی. صلوات پڑھے پر محمد آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہاں پر یہ جو شبہ ہے کہ کیوں سجدہ نہ کیا, یہاں پہ نہیں رکا اس امر تو, جبکہ میں نے کہا تھا یعنی امر خدا, حکم خدا, جو جس وقت ہو وہی بندگی ہے. اللہ اپنی اطاعت چاہتا ہے. سجدہ کیا ہے؟ اللہ نے سجدے کو کہا ہے تو سجدہ بندگی ہے, ورنہ سجدہ اگر اللہ سجدے سے منع کرے تو سجدہ کرنا جو ہے کفر ہو جائے گا. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا امر اور اللہ کی رضا ہو تو راتوں میں نمازیں پڑھنا, سجدے کرنا, تلاوت قرآن کرنا, تسبیحات و دعائیں پڑھنا, مناجات کرنا, رکوع و سجود و قیام و قعود میں بسر کرنا بندگی, اگر اللہ کا امر ہو. اور اگر اللہ کا امر اللہ کی کہیں پہ رضا ہو کہ نہیں یہ سب چھوڑ کے سو جاؤ تو چادر تان کے بستر پہ سو جانا بندگی. اب بھی نہیں پہنچے. جملہ کہے بغیر نہیں رہوں گا. آپ کے اور ہمارے مولا نے راتوں کی نمازوں میں اللہ کی رضا نہیں خریدی, بلکہ جب سوال ہے جب شب ہجرت راش محمد پہ محمد کی
جان بچانے اور اسلام کا مستقبل بچانے کے لیے جب اللہ کا شیر ارے دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں ردائے محمد اوڑھ کر پیغمبرانہ شان سے جب میرا مولا سو گیا شب ہجرت، تب اللہ کی رضا خریدی اور اللہ کی آیت آئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ علی کی اداؤں پہ مشیت جھوم رہی ہے، فرشتوں پہ فخر کر رہی ہے، نہیں سنا آپ نے؟ تو علی نے راتوں میں جاگ جاگ کے نمازیں پڑھی۔ علی سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا محمد کے بعد؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر علی نے نمازوں میں رضا نہیں خریدی، نیند میں رضا اللہ کی خرید لی۔ الفاظ بدلوں، اے مولاؤ جن کو اپنے سجدے اور نماز کا بڑا وہ نشہ ہے، علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ علی نے نوم میں رضا خریدی۔ علی نے صلاۃ میں رضا خریدی نہیں۔ صلاح نوم سے، نماز نیند سے بہتر ہے، صلاح نوم سے بہتر ہے۔ علی نے صلاح میں رضا خریدی نہیں، علی نے تو نوم میں خریدی۔ اب بتاؤ یہ فیبریکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ایسی نیند ہو تو ہزاروں صلاح اس پہ قربان ہو جائیں۔ مسئلہ کیا ہے سن لیں، یہ اہل بیت ہے، یہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بندگی بتانے آئے، سکھانے آئے ہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہم اور آپ ہے کہ بڑے نمازی ہیں تو معتبر، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت رضا و مشیت و ارادہ خدا ہے، یہ مشیت کا برتن ہے، یہ ارادت اللہ ہے۔ یہ جس وقت جو کرے وہی ٹاپ کی بندگی ہوتی ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سجدہ کرے تو جانے بندگی، یہ سجدے میں ضربت کھائے تو جانے بندگی، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بستر پہ سو جائے تو جانے بندگی، نہیں اور کیا؟ یہ کسی میں ضربت مار دے تو زینت بندگی۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ پیغمبر سے اللہ نے کہلوایا وہ حبیب معتبر کے جس کے جنبش لبہائے صداقت لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بن جائیں۔ اسلام ہاشم صاحب بیدار ہے ماشاءاللہ۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی علی 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 علی، بلو کے سلام اپنی سلامتی کے لیے مختصر سے مسائل پڑھوں گا، میں کہا 2-4 جملے یہاں سے سن لیں۔ وہ عام لوگ ہیں جو سجدہ جنہیں معتبر مانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو سجدہ کریں تو سجدہ معتبر ہو جائے۔ وہ عام لوگ ہیں توحید کے کلمہ پڑھیں تو وہ معتبر ہو جائے، وہ اور لوگ ہیں جو توحید کے کلمہ پڑھیں تو کلمہ معتبر ہو جائے۔ اور کہہ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اور لوگ ہیں جو نمازیں اور سجدے اور تلاوت اور یہ اور وظیفہ، جی نہیں، یہ خود معتبر ہیں، ان سے جو فعل صادر ہوگا وہ معتبر ترین ہوگا۔ یہ نماز پڑھے تو معتبر، یہ سجدہ کرے تو معتبر، یہ زکات دے تو معتبر، یہ جہاد کرے تو معتبر، ان کے سر پہ ضربت لگے تو معتبر، یہ کسی کے سر پہ ضربت مار دے تو معتبر۔ توجہ ہے؟ وہ اور ہے جو آیتوں کے آنے کے بعد عمل کرے، یہ محمد و آل محمد ہے، یہ عمل کرے تو آیتیں آئیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جو بستر پہ سو جائے رضا خرید لے، جو ضربت مارے تو پیغمبر اللہ کہے کہ جس کے دہن پہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا هو یوحا کا پہرا لگا ہے، جو بولا تو گویا اللہ بولا۔ کون؟ محمد۔ جو بولا تو گویا اللہ بولا۔
قرآن میں اللہ ہی تو بول رہا ہے. کب کسی نے سنا؟ محمد کے دہن سے، محمد کے ہونٹ ہلے، قرآن نکلا. آپ کہیں اللہ بولا، بظاہر کون بولا؟ محمد بولا. اللہ بولتا ہی ہے محمد کے منہ سے. میں جس سے سنا کہ آپ کو دے رہا ہوں، میں کیا کروں؟ بہرحال دامن وقت کی گنجائش، اور مجھے خود بھی نہیں ایسا ہے کہ آپ بہت داد دے تو میں ایک گھنٹہ تو نہیں پڑھ دوں گا، لیکن جملے آپ لے. توجہ ہے، جب اللہ کا دل چاہتا ہے، جب مشیت کا دل چاہتا ہے اپنے بندوں سے بات کرے تو محمد کے لہجے میں، محمد کی زبان سے بولتا ہے. میں جملے بولا کرتا ہوں، پکے والے ہیں یہ. جب اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ اپنے مجرموں باغیوں سے انتقام لیتا ہے تو علی کے ہاتھ سے لیتا ہے. میں اگلا جملہ ٹاپ اپ کر دوں، ایک اور ٹاپ اپ کر دوں. توجہ، جب اللہ عام بندوں سے بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا ہے، اور جب معراج میں محمد سے بولتا ہے تو علی کے لہجے میں بولتا ہے. وہ اور ہے کہ جیسے عمل، جو عمل ثابت ہو وہ عمل معتبر ہو جائے، کیونکہ وہ خود معتبر ہے. اللہ کی نظر کسی کے عمل پہ نہیں ہوتی، اللہ کی نظر اس شخصیت کے وزن پہ ہوتی ہے کہ جس سے عمل صادر ہو رہا ہو. ہلکی شخصیت ہے تو بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں ہلکا ہے، اور وزنی اور بھاری اور معتبر شخصیت ہے تو ہلکا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں وزنی ہے. ورنہ ضربتیں تو ہزاروں لوگوں نے ماری ہے راہ خدا میں، کروڑوں ضربتیں ایک طرف ہے، مگر علی کی ایک ضربت کا وزن ایک طرف ہے، وہ ضربتیں ایک طرف ہے. یہ ضربت اللہ کی نظر ضربتوں پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر ہے کہ کون سا نفس معتبر، اور کون سا ہاتھ معتبر، اور کون سی نظر معتبر، یہ کون سی تلوار معتبر، کون سی وزنی شخصیت. اب یہ کسی متقی کی ضربت نہیں ہے، یہ امام المتقین کی ضربت ہے. متقی کے مطلب اللہ کی نظر میں وزنی شخصیت، یعنی گناہوں سے دور رہ کے اتنا معتبر بن گیا تو اللہ کہتا ہے جو متقی ہے اس کا عمل ایکسپٹیبل ہے، قبول کرو. انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ بقرہ. حابیل قابیل کے واقعے میں اللہ تو بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. یعنی متقی کا ہلکا بھی عمل ہو تو اللہ کے ہلکے عمل پہ نظر نہیں، ایک سجدے پہ نظر نہیں، ایک تسبیح پہ نظر نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کتنی معتبر شخصیت ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا ہے، اب اس کا ہلکا عمل بھی وزنی ہے، تو متقی کا عمل اتنا وزنی ہے تو امام المتقین کا عمل کتنا وزنی ہوگا. یہی سبب ہے کہ علی کی ایک ضربت افضل ہے ثقلین، اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی ساری عبادتیں ان سے افضل ہے. یعنی جملہ سنبھالے میرے سامعین، خاندانی مجلس سننے والوں، یعنی میزان عدالت کے ایک پلے پر عبادت ثقلین رکھی ہوئی ہے، اور ترازو کے دوسرے پلے پر علی کی ضربت رکھی ہوئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ضربت علی کا وزن زیادہ ہے، عبادت ثقلین کا وزن ہلکا ہے، جس میں انبیاء و مرسلین کے سجدے بھی ہیں، نبیوں معتبر اللہ کے بندوں کے سجدے بھی ہیں. علی کی ایک ضربت، اور یہی سے جملہ کہنے کی ہمت مجھے پڑ رہی ہے کہ جب علی کی ایک ضربت کا وزن اتنا ہے، ملائکہ کا یاد رہے کہ ایسوں کو بنائے کہ جو تلوار چلائے خون ریزی کرے. خون ریزی تو کر رہا ہے نا، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ضربت علی خون ریزی تو کر رہی ہے. توجہ ہے، اسی لیے اللہ نے ملائکہ سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بالکل غلط کہہ رہے ہو. میں کسی ایسے کو نمائندہ نہیں بناؤں گا کہ جو تلوار ہاتھ میں لے خون بہائے گا نہ کاٹے. نہ یہ کہا تھا کہ نہیں میں ایسے ہی کو دوں گا کہ خود چلائے تلوار. نہ منع کیا ہے، نہ اقرار کیا ہے، بلکہ بیچ کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہر ضربت معتبر بھی نہیں ہے اور ہر ضربت غیر معتبر بھی نہیں ہے. تو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں بھائی، تو باتیں تازی ذہن میں آ رہی ہے. یعنی ملائکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بنا کہ جو فساد کرے، گولیزی کرے، خون بہائے تلوار کرے، جو خون
बहाए गए ना। अल्लाह का इन्नी आलम माना तालूम, जो मैं जानता हूँ देखो तुम लोग नहीं जानते हो। भोले भाले फरिश्तों इंतजार करो, तुम्हें क्या मालूम कि किसको बनाएंगे। अब जब बनाएंगे तब देख लेना, जाके इम्तिहान देख लेना। अगर अली की ज़रबत ओहद में चल रही हो तलवार, तो आए मलाइका और जिब्राइल तुम्ही को कसीदा पढ़ना पड़ेगा। मजा तो यह है कि जिन्होंने एतराज किया था अली की तलवार जब ओहद में चली, तो लश्कर मलाइका के साथ जिब्राइल आए और कहना पड़ा कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला बलका। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ कि जिसकी ज़रबत का वज़न इतना हो, संभालेंगे। मेरे मौला की सारी अदाएं मिलाई है, खाली ज़रबत नहीं है, खाली रद्दो शम्स नहीं है, खाली वो विलायत, वो फजाइल, वो कमालात, वो कायनात को जो है वो इस्तेमाल करना बेइज़्निल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वली ये मुतलक है ना। कायनात उसकी नौकरी कर रही है, अली की फजीलत थोड़ी ना है। तो है कहते विलायत अली। अगर हम कहें कि ज़र्रा अल्लाह की हम कर रहा है, कितना बड़ा अल्लाह की ज़र्रा हम कर रहा है, अरे ज़र्रा बड़ा हो जाएगा, अल्लाह की हम तो होएगी, वो तो है ही बड़ा। सूरज पलटाना अली का कमाल थोड़ी ना है। सूरज मोतबर हो गया कि अपने वली को पहचानता है। काबे में अली का पैदा होना अली के फजीलत थोड़ी ना है, काबे को शरफ है, उन्हीं तो रखे थे। काबे को शरफ मिला है कि अली पैदा हुए तो काबा क़िबलतुल अनाम बन गया। मैंने कहा शख्सियत मोतबर है, उनके लिए फज़ाइल की कोई अहमियत नहीं, उनकी हल्की हल्की अदा। ये जो हम फज़ाइल कहते हैं वो हम अपने स्टेटस से कहते हैं कि फजीलत है, अली के लिए फजीलत थोड़ी ना है। और अगर सुनना चाहे जुमला याद आ गया, मेरे मौला से किसी ने पूछ लिया था कि या अली आपके इतने फज़ाइल हैं, मगर आपको अपने फजीलत सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? तो न खैबर न खंदक न कत्ले कत्ले मरहब न अंदर न ये न वो न रद्दो शम्स, ये कुछ नहीं, न मुर्दा जिंदा करना। अली ने तो उसको नाखून में भी नहीं लिया। अकले हैरान हो गई, अली अपनी जगह मुतमईन, कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ही ऐसा, मैं अल्लाह का नुमाइंदा, मुझे होने चाहिए ऐसा। अगर ऐसा ना होता तो नालायक होता। सुन रहे हैं, मेरे मौला ने कोई फजीलत नहीं गिनाई, मगर एक कहा कि मुझे तो सबसे अच्छी बात मेरी लगती है, मुझे जिस पे फख्र और नाज है वो ये है कि जब मोहम्मद की रसालत को मुशरिकीन और कुफ्फार झुठला रहे थे, तो फिर अल्लाह ने ये कहा था कि ये जब कह रहे हैं वे यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये काफिर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो, इनसे बेनियाज़ी के साथ कह दिया कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु मिन किताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी विटनेस और शहादत के लिए एक अल्लाह काफी है, वो काफी है जो आलिम इल्म किताब है। तो मुझे ये फजीलत पसंद है कि मेरे भाईजान मोहम्मद की रसालत में, अरे उसकी शहादत और विटनेस में ला शरीक ने भी मुझे अपना शरीक बना दिया। इज्जत खुदा ही देता है, औकात देता ऐसे वैसे को मिलती तो हिलती ना जुल्फ़िकार, तलवार हक में दी है मगर हाथ दे। थकाएगा किसी की औकात है कि ऐसे अज़ादार ऐसे फलाई शियों को कोई थकाए? साथ में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो जब आप नहीं थके तो हम भी नहीं थके, लेकिन हम तो 15 में से चाह रहे हैं कि बस खत्म करें बात और ये एक जुमला ही कह के मुझे रब के मसाइल लगाना था। बाहर एक सलावत पढ़ रहे हैं और बात तमाम है। जो है कि नहीं है, सो जाए बिस्तर पे तो वजनी शख्सियत वजनी है, हैं? ज़रबत मार दे तो वजनी इबादत सकलैन सुबह क़यामत तक की उससे भी अफजल, उससे भी भारी है कि नहीं है वज़न ज़रबत। अब ये जुमला सुन लो अली के शियो, ये दूसरा पहलू है फज़ाइल का। मैंने कहा कि वो फज़ाइल नहीं है, अली को तो ये पसंद है कि वहदानियत का गवाह मैं हूँ, रिसालत का गवाह मैं हूँ, ला शरीक में मुझे अपना शरीक बना लिया, उनकी रिसालत की गवाही है। समझो है, इससे हल्के बयानी का तो टेस्ट ही नहीं है, समझो है कि नहीं। अब ये जुमला सुन ले,
کہ جس کی ضربت کا اتنا وزن ہو کہ ثقلین کی عبادت سے بھی وزنی ہو، اس علی کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ یاد تو محنت والا ہے، جس کا وزن ضربت اتنا ہو اس کا وزن سجدہ کتنا ہوگا؟ اب ایک اور جملہ ادبی پیرائے میں سن لیں، شاید اسی لیے اللہ اور رسول نے وزن ضربت علی تو لفظوں میں بتایا مگر وزن سجدہ علی نہیں بتایا۔ کہاں بتایا؟ ضربت کا تو ہے وزن کے افضل من عبادت الثقلین، مگر اللہ اور رسول نے علی کے سجدے کا وزن شاید اس لیے نہیں بتایا کہ لفظوں میں اتنی توانائی نہیں تھی، لفظوں کی کمر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ الفاظ وزن سجدہ علی کا بوجھ اٹھا پائے۔ اسی لیے صبح قیامت تک کی عقلوں کے حوالے کر دیا کہ سوچو جس کی ضربت اتنی جس سے ملائکہ گھبرا رہے تھے کیسوں کو بنائے گا، جس کی ضربت اتنی سر پہ ضربت مار دے قتل کر دے تو اتنی وزنی عبادت۔ عقلیں صبح قیامت تک سوچیں گی، اللہ نے چینل اوپن رکھا ہے عقل کا کہ وزن سجدہ علی کا اندازہ کرتے رہنا۔ تو اب آج 1445 ہجری میں کم سے کم علی کے سجدے کا وزن میری ننھی سی عقل یہ سمجھ پائی ہے، آپ سنبھالے کہ علی کے سجدے کا کم سے کم وزن اتنا ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو علی کا سجدہ کیا جاتا۔ بندہ ہو تو ایسا ہو، بندہ ایسے ہی بندے جو ہے وہ ربوبیت کے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس بنتے ہیں، اللہ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ وجہ اللہ اسی لیے ہے، ان کو وجہ اللہ چہرے سے پہچان ہوتی ہے تو جس کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا۔ بلکہ ایک جملہ ربط مسائل کی منزل سے کہوں کہ وزن ضربت علی تو اللہ اور رسول نے بتایا، وزن سجدہ علی نہیں بتایا، بلکہ علی کے سجدے کا وزن حسین کے حوالے کر دیا۔ بیٹا سجدہ کر کے بتائے گا کہ وزن سجدہ اہل بیت کی اللہ کو دے عمران صاحب اور ان کے برادر محترم پاکستان میں ہے، اور آپ سب ماشاءاللہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ آج کی عزاداری 7 بجے سے ہو رہی ہے، عزاداری بھی ماشاءاللہ باجماعت نماز بھی یہاں ہوئی اور پھر عزاداری شروع ہوئی، اور اب یہ 11:35 منٹ ہو گیا۔ کون حسین غنی؟ کس کا چشمہ؟ جس کا جنازہ نہ اٹھانے والا تھا، جس کا جنازہ کوئی اٹھا دے، جس نے سب کا جنازہ اٹھایا، اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر! کون سجدہ گزار؟ اتنا طویل سجدہ کرنے والا کہ جس نے سر رکھا تھا سجدے میں اپنے اختیار سے، مگر اپنی نیت اور اپنے ارادے اپنے اختیار سے حسین نے سر کہاں اٹھایا؟ وہ تو کاٹ کے اٹھایا گیا نا۔ تو نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے انسان کے عمل کا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ سجدہ حسین ان کی نیت سے آج بھی جاری ہے، اللہ اکبر! کائنات میں کس نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ سر رکھا اختیار سے اٹھایا نہیں؟ تو محیط زمان و مکان سجدہ بے نیاز طویل حسین ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اے عزادار و حسینیوں، حسین کے شیعہ عزادار ہو، لمبے لمبے سجدے حسین کے رب کے کیا کرو، اور اس نیت سے کیا کرو کہ جب تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، جب تمہارا معبود وہ ہمارا، اس لیے کہ تم نے اس حالت میں سجدہ کیا ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت نہ سے خدائے وحدہ لا شریک کا سجدہ کرنا تھا۔ تو حسین نے کہا کوئی ایک بھی ناصر و مددگار اصغر بھی نہ رہ جائے، واحد کا سجدہ کرنا ہے تو اکیلے سجدہ کروں گا، اور ایسا طویل سجدہ کروں گا کہ کائنات لرز رہی ہے مگر حسین کے دل سے کوئی اطمینان نہ چھین سکا۔ ہاں عزادارو، ارے اس کا کہاں 10واں کہاں 20واں کہاں 40واں، جس کو اس کا جوان بیٹا قبر میں چھپا بھی نہ سکا۔
یہی تو درد میرے سجاد تھا جب 11 محرم کو نبی ذاتیوں کو بے گجاوا اونٹوں پہ آلے محمد کو ارے گزارا گیا کہاں سے؟ مکہ سے. کتنے دن کی جہاد سے، کتنے پست، کتنے گرے ہوئے، کتنے ذلیل و ستم ایجاد، کتنے بڑے ظالم تھے. کسی اور راستے سے نبی ذاتیوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، خواتین کو نہ مانو آل محمد. خواتین تو ہیں، بچیاں تو ہیں، قابل رحم بچے تو ہیں. محمد باقر بھی تو جناب سکینہ کی عمر کے ہیں، سکینہ بھی تو ہے. کسی اور راستے سے لے جا سکتے تھے مگر نہیں. دلوں کو تڑپانا تھا نا اہل محمد کی عصابت. لاشوں کے بیچ سے سواریاں تو وہی ہوا جو ہونا تھا. جناب زینب کہتی ہے جب مقتل میں ارے کیا حال ہوا، دل کے کٹے ہوئے ٹکڑے زمین پہ پڑے ہیں. کہتی ہے ہم سب نے اپنے کو اپنے منہوں کے بل زمین پہ گرا دیا، لاشوں پہ گرا دیا. یہی درد میرے سجاد تھا. روایت جناب زینب سے یہ روایت ہے کہ میرا بھتیجا اپنے بے گجاوا اونٹ پہ یوں ہی بیٹھا بے حس و حرکت. میں نے دیکھا سجاد ہل بھی گئے، تبھی آئے تو تیرا چہرہ کب سے رنگ زرد ہے اور ہل بھی نہیں رہے ہیں. جناب زینب تمجید دکھ گئی آئی دنیا سے. چنانچہ سردوں پہ ہاتھ کر کے ایک بار کہا یا بنیا ماں تجود نفسک، اے میرے بچے یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میری تو جان نکل لیں گے سجاد. یہ سجاد کی پھوپھی کا ساتھ نہ چھوڑنا. ارے یہ میری پوری پھوپھی تیرے بھائی کے ساتھ میں بھی تو مبتلا ہے، تو وہ میرے بھی تو دل کے ٹکڑے ہیں. میں بھی تو تیرے بھائی حسین، تیرے بابا حسین کی عمر کا ہوں کی ہوں. ایک ہی سال تو چھوٹی تھی، وہ بوڑھی رہنا. کیا میرا ساتھ نہ چھوڑنا؟ کوفہ و شام کی منزلیں یہ طویل، یہ اکیلے سے مزاری مجھ سے نہ رہے. سجاد اپنے کو سنبھالو. اب جب پھوپھی کو دیکھا کہ بے چین ہے تو اب سجاد بولے سر و سینہ پیٹ کے کیوں نہ مر جاؤں پھوپھی اماں. عالم جوانی مگر اتنا مظلوم ہوں کہ بابا کے اور گھر والوں کے جنازے پڑے ہیں. ارے اتنا بھی نہیں مہلت ہے، اتنی بھی نہیں مہلت ہے کہ میں گلے کھول کے تمہیں کھول کے کروں. اے پھوپھیا آپ کے سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے کہ بابا کا جنازہ چڑھا دوں. یہی سب سے ملے سجاد تھا. بس اداداروں حسین اپنے تسلی دینی شروع کی. کہا بابا سے سنا، اماں سے سنا، نانا سے سنا تھا. یہ سب واقعات مجھے معلوم تھے کہ ہونے ہیں. میرا امتحان، میرا امتحان. مگر یہ بھی سنا تھا کہ غریبوں کو گوئیں ملے گی، بھیا کو قبر ملے گی، بھیا کا عالی شان مزار بنے گا، بھیا کا شہر آباد ہوگا. ارے ایک زمانہ آئے گا کہ دور دور سے بھیا کے ہزاروں شیعہ زیارتیں کرتے، ایک لمحہ باقی نہ جائے گا کہ یہ غریب الوطن کی قبر ہمارے عزادار گھیرے نہ ہو. یہ جناب زینب سے خوشخبری بھی تھی کہ بھیا کی قبر کو ہر وقت عزادار گھیرے ہوں گے. اس کا جنازہ کوئی اٹھنے والے نہ تھا، اس کی قبر کو لاکھوں لوگ گھیرے رہتے ہیں. بس عزاداروں، بس سجاد کو یہ تسلی دے کے، بھتیجے کی زندگی تسلی دے کے سنبھالنے والی. ارے جب اپنے بھیا کے جنازے پہ پھر ایک نظر پڑی تو سجاد کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی. سجاد سے تیرا گمراہ مدینے کے پھوپھیا یا جدہ سلم علیہ ولی السلام وہذا حسین محمد نانا. آپ پر تو بادشاہ سماوات نے درود پڑھا، صلاۃ پڑھی، مگر یہ آپ ہی کا حسین ہے. حسین حسین ملنی یہ آپ کا حسین ہے کہ جو ایک ایک عضو پتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہے. لاکھوں پورے بلتا ہوا مدینے کا مسافر گرم ریت پہ گلا کٹا کے پڑا ہوا ہے. اے سنا اب یہ اسیری کی طویل منزلیں ہیں، نہ جانے کب غریبوں کو قبریں ملتی تھے. کبھی تو جب رہا ہو کے واپس آئے تو قبریں بنی ہوئی دیکھی. حسین کی قبر کا تو سب نے دل کے چراغ جلا دیے، مگر الگ الگ. اور محمد کہاں ملے، قاسم کہاں ملے، سب کو ایک ساتھ گنج شہید